اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ میری شادی ہو گئی ہے، میری بیوی سے جب میں ہم بستری کرتا ہوں تو ہم بستری کے بعد بنا وضو کیے کیا میں سو سکتا ہوں یا وضو کرنا ضروری ہے؟ اگر میں وضو نہیں کرتا تو کیا میں کوئی حرام کار ہوں بغیر وضو کے سونے سے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ اس کے میڈیکلی کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں کیا؟ یہاں پر دو باتیں ہیں۔ ایک انسان نے جمع کیا یعنی ہم بستری کی، سونا چاہ رہا ہے لیکن وضو بھی نہیں کرنا چاہ رہا، غسل بھی نہیں لینا چاہ رہا۔ میرے بھائی کا سوال ہے کہ اس میں شرعی کوئی حرام کاری ہو رہی ہے یا کچھ غلط ہو رہا ہے، اور میڈیکلی کیا ہے؟ تو میرے بھائی دیکھیں، ہونا یہ چاہیے کہ آپ وضو کر کے سوئیں۔ ویسے تو غسل کرنا چاہیے، لیکن اگر اس ٹائم غسل کی سہولت نہیں ہے تو سوئے تو وضو کر کے سوئے۔ وضو کرنے کا طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے بعد غسل خانے جا کر پہلے شرمگاہ کو دھوتے اور پھر اس کے بعد پراپر وضو کرتے جیسے نماز کے لیے کیا جاتا ہے، اور پھر سو جاتے یا کھانا کھاتے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسا ہی کریں۔ لیکن اگر آپ بغیر وضو کے سوئیں گے تو ایک تو سنت آپ چھوڑ رہے ہیں، دوسرا میڈیکلی بھی اس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ وہ یہ کہ جب آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں تو آپ کی شرمگاہ اس کی شرمگاہ میں جاتی ہے، تو بہت سے مادے جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں آپ کی شرمگاہ کو۔ اگر اس کو دھویا نہ جائے تو چانسز ہے کہ اس سے بیماریاں ہوں، بیکٹیریل انفیکشن ہو جائے، آپ کو چانسز ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ 100% ہی ایسا ہو جائے گا۔ تو میڈیکلی زیادہ اچھا یہ ہے کہ مرد اور عورت جمع یعنی ہم بستری کے بعد اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح دھو لیں اور دونوں میاں بیوی وضو کر لیں پھر سوئیں۔ یہ طہارت کے لیے بھی اچھا ہے، پاکیزگی کے لیے بھی اچھا ہے، سنت بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے۔ سوال کچھ اس طرح ہے کہ میاں بیوی ہم بستری کر رہے ہوں اور کمرے میں قرآن پاک رکھا ہو یا دینی آیتیں دیواروں پہ لگی ہوں، تو کیا ہم بستری کرتے وقت انہیں چھپانا پڑے گا یا کھلا بھی رہے تو چلے گا؟ ناظرین، قرآن اگر کسی کمرے میں رکھا ہے یا دیواروں پہ قرآنی آیتیں لگی ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے، اس کا اپنا ایک الگ احترام ہے۔ قرآن اوپر رکھا ہے، آیتیں دیواروں پر لگی ہیں، اس سے آپ کی ہم بستری یا جمع کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ چیزیں اوپر رکھی ہیں، اوپر لگی ہیں۔ ویسے قرآنی آیتیں سجانے کے لیے رکھنا بھی نہیں چاہیے، قرآن پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ بہرحال قرآن کمرے میں اوپر رکھا ہے، آیتیں دیواروں پر لگی ہیں، اس سے آپ کے جمع یا ہم بستری کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میاں بیوی وہاں جمع یا ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اسی طرح چلتے ہیں ایک اور سوال کی جانب۔ سوال کچھ یوں ہے کہ ہم بستری کرنے کی جو دعا ہے اسے ہم دل میں پڑھیں یا تیز آواز میں پڑھیں، کیا طریقہ صحیح ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ تو یاد رکھیے، اگر کوئی شخص ہم بستری کرنے کا ارادہ کرے تو ہم بستری کی دعا زور سے پڑھنا چاہے تو زور سے پڑھے، اور اگر اتنا آہستہ پڑھے مطلب ہونٹ ہل رہے ہوں اور خود ہی کو آواز آتی ہو، اتنی آواز میں پڑھیں، اور اگر بلند آواز میں پڑھنا چاہیں تو بے شک پڑھیں تاکہ آپ کی بیوی بھی پڑھ لے، کیونکہ تیز آواز میں آپ پڑھیں گے تو بیوی بھی دوہرا لے گی۔ ویسے ایسا پڑھیں جیسے ہونٹ ہلے اور خود کے کانوں میں آواز آئے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اسی طرح کی مزید اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔